بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الروح کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ 36 پیجز کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں الحمدللہ۔ آج پیج نمبر 37 پر ہیں، دوسرا حصہ ہے یہ اس کتاب کا۔ اس کا ٹاپک ہے کیا ارواح باہم ملاقات و مذاکرات کرتی ہیں؟ تو چلیں پڑھتے ہیں کہ پتہ چلے کہ ملاقات و مذاکرات کرتی ہیں کہ نہیں۔ یہ بھی ایک اہمیت کا حامل بڑا عظیم مسئلہ ہے۔ روحوں کی 2 اقسام ہیں، سجین والی روحیں، علیین والی روحیں۔ سجین والی روحیں تو عذاب میں ماخوذ ہیں، انہیں ہلنے جلنے کی فرصت کہاں، لیکن جو راحت والی اور آزاد ارواح ہیں وہ باہم ملتی جلتی ہیں اور دنیا میں ان پر جو واقعات گزرتے ہیں انہیں یاد کرتی ہیں اور ان واقعات پر بھی بات چیت کرتی ہیں جو اہل دنیا کو پیش آتے رہتے ہیں۔ ہر روح اپنے رفیق اور ہر مثل عام والی روح کے ساتھ ملتی جلتی ہے، اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کی روح رفیق اعلیٰ میں ہے۔ فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا جس پر اللہ کا انعام ہے، یعنی انبیاء، صدیق، شہداء اور نیک حضرات کے ساتھ، اور وہ بہترین رفیق ہیں۔ مل جل کر رہنا دنیا میں بھی پایا جاتا ہے اور عالم برزخ و آخرت میں بھی پایا جائے گا۔ ان تینوں گھروں میں انسان اپنے رفقا کے ساتھ رہتا ہے۔ مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم کو دنیا میں ایک ثانیے کے لیے بھی آپ سے الگ ہونا گوارا نہیں، لیکن دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کا مقام ہم سے اونچا ہوگا اور ہم آپ کے دیکھنے کو ترسیں گے۔ اس پر آیت مذکورہ والا اتری۔ امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک انصاری روتے ہوئے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قسم جس کے علاوہ کوئی حقدار عبادت نہیں، آپ مجھے میرے اہل و عیال اور مثال سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ جب آپ مجھے گھر میں یاد آتے ہیں تو آپ کو دیکھے بغیر مجھے چین نہیں آتا، پھر جب مجھے اپنی اور آپ کی موت یاد آ جاتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ مجھے دنیا ہی میں آپ کا ساتھ نصیب ہے، تو پھر آپ کو انبیاء کے درمیان اٹھا لیا جائے گا اور مجھے اگر میں بہشت میں گیا تو آپ کے مقام سے نیچے والا مقام ملے گا۔ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ مذکورہ بالا آیت یا ایھا نفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، شاداں و فرحاں اپنے رب کی طرف لوٹ جا، رب بھی تجھ سے راضی ہے اور تو بھی رب سے راضی ہے، اور میرے بندوں میں اور میرے بہشت میں داخل ہو جا اور انہی کے ساتھ مل جل کر رہ۔ یہ موت کے وقت روح سے کہا جاتا ہے۔ معراج والے واقعے میں ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وغیرہ سے ملاقات فرمائی اور کچھ دیر تک تینوں میں گفتگو رہی۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن آپ کو اس کا علم نہ تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ قیامت کب آئے گی، آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک وعدہ فرمایا ہے۔ پھر آپ نے دجال کے ظہور کا ذکر کیا اور فرمایا کہ پھر میں آسمان سے اتروں گا اور اسے قتل کروں گا اور لوگ اپنے اپنے شہروں کی طرف لوٹ جائیں گے، انہیں یاجوج ماجوج ملیں گے جو ہر بلندی سے اٹھ رہے ہوں گے، پانی سے گزریں گے تو اسے پی کر خشک کر دیں گے، غرض یہ کہ جس چیز سے گزریں گے اسے تہس نہس کر ڈالیں گے۔ لوگ میرے پاس ان کی شکایت لائیں گے، میں اللہ سے ان کے حق میں بد دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے گا، زمین بھی ان کی بدبو کی اللہ سے شکایت کرے گی اور لوگ بھی مجھ سے شکوہ کریں گے، آخر میں اللہ سے دعا کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ پانی برسائے گا جس سے ان کی لاشیں بہہ کر سمندر میں چلی جائیں گی، پھر پہاڑ ہموار کر دیے جائیں گے اور زمین چمڑے کی طرح کھینچ دی جائے گی،
اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جب یہاں تک نوبت آ جائے گی تو قیامت پورے دنوں کی حاملہ جیسی ہو جائے گی کہ نامعلوم صبح و شام میں کس وقت اس کا بچہ پیدا ہو جائے۔ یہ حدیث اجتماع الارواح پر اور مذاکرہ علم پر کھلی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ اپنے پسماندگان سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے بھی۔ اس سے 3 صورتوں سے روحوں کی آپس میں ملاقات کا ثبوت ملتا ہے، چونکہ انہیں رزق دیا جاتا ہے اور زندہ ہیں، لہٰذا آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ نیز اپنے بھائیوں کے آنے سے اور ان کی ملاقات سے خوش ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لغت میں استبشار تباشر کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی ایک دوسرے کو خوشخبری سنانا۔ خوابوں کے تواتر سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ عطا سلمی علیہ رحمۃ اللہ کا خواب میں آنا۔ صالح بن بشیر بصری رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے عطا سلمی علیہ رحمت کو خواب میں دیکھا اور ان سے کہا، اللہ تم پر اپنا رحم فرمائے، تم دنیا میں بڑے غمگین رہتے تھے۔ فرمایا، اللہ کی قسم، اس طویل غم کے بعد اللہ نے مجھے طویل مسرت اور دائمی سرور عطا فرما دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کس درجے میں ہیں؟ فرمایا، میں انبیاء، صدیق، شہداء اور نیک حضرات کے درجے میں ہوں۔ امام سوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خواب میں آنا۔ ابن مبارک سے مروی ہے کہ میں نے امام سوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ رکھا؟ فرمایا، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی جماعت سے ملاقات کر لی۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا خواب میں آنا۔ سخر بن راشد رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن مبارک کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ وفات نہیں پا گئے تھے؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا، پھر اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا، ایسی مغفرت عطا فرمائی کہ جس سے کوئی گناہ باقی نہیں رہا۔ میں نے پوچھا، اور سفیان ثوری کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا، واہ واہ، وہ تو انبیاء، صدیق، شہداء اور نیک حضرات کے ساتھ ہیں۔ مروان محلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا خواب میں آنا۔ یقظہ بنت راشد سے روایت ہے کہ مروان محلبی میرے پڑوسی تھے، آپ قاضی اور مجتہد تھے، قضاء الہی سے وفات پا گئے۔ مجھے ان کی وفات کا بڑا صدمہ ہوا۔ میں نے انہیں خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا، فرمائیے کیا حال ہے؟ فرمایا، مجھے اللہ نے بشت عطا فرما دی۔ میں نے پوچھا، اور کیا ملا؟ فرمایا، میرا درجہ اصحاب یمین تک بلند کر دیا گیا۔ میں نے پوچھا، اور کیا ملا؟ فرمایا، مجھے مقرب حضرات تک بلند کر دیا گیا۔ میں نے پوچھا، آپ نے اپنے کس کس بھائی کو دیکھا؟ فرمایا، میں نے حسن بصری، ابن سیرین اور میمون بن سیاح رحمہم اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ ام عبداللہ بصری سے روایت ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا جیسے میں ایک آراستہ گھر میں داخل ہوئی، پھر ایک باغ میں گئی جو نہایت سجا ہوا تھا۔ میں نے اس میں ایک شخص کو دیکھا جو سونے کے تخت پر آرام سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے اور ان کے 4 جانب جام لیے ہوئے خدام کھڑے ہیں۔ میں وہاں کی زیب و زینت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اتنے میں کہا گیا کہ مروان محلبی آ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو میرے دروازے کے پاس سے مروان کا جنازہ گزر رہا تھا۔ صریح حدیثوں سے بھی روحوں کی آپس کی ملاقات و تعارف کا ثبوت ہے۔ ابو لبیبہ سے روایت ہے کہ بشر بن معرور کی وفات سے ام بشر کو سخت دکھ ہوا۔ وہ بولیں، یا رسول اللہ، مرنے والا خاندان سلمہ ہی سے زیادہ مرتا ہے، کیا مردے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو میں بشر کو سلام بھیج دوں۔ فرمایا، ہاں۔ ام بشر، اللہ کو قسم، مردے ایک دوسرے کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے درختوں پر پنچھی پہچان لیے جاتے ہیں۔ پھر تو خاندان سلمہ کا جو آدمی فوت ہوتا، ام بشر اسی کے پاس جا کر سلام کے بعد کہتی کہ بشر سے میرا سلام کہہ دینا۔ عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ ارواح قبروں کے انتظار میں رہتی ہیں،
پھر جب ان کے پاس کوئی مردہ آتا ہے تو پوچھتی ہیں کہ فلاں فلاں کا کیا حال ہے؟ یہ کہتا ہے ٹھیک ٹھاک ہے۔ اگر مر چکا ہوتا ہے تو کہتا ہے کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ کہتی ہیں نہیں۔ یہ اِنَّ للہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے دوسری راہ پر لے جایا گیا، ہمارے راستے پر نہیں چلایا گیا۔ صالح المرری رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ موت کے وقت روحیں باہم ملتی ہیں اور آنے والی روح سے پوچھتی ہے تمہارا ٹھکانہ کون سا ہے؟ تم اچھے جسم میں تھے یا برے جسم میں؟ پھر صالح کی روتے روتے ہچکی بند گئی۔ عبیدہ بن عمیر سے روایت ہے کہ ارواح مرنے والے کی روح کو خوش آمدید کہتی ہیں اور اس سے اپنے اعزاء کی خبریں پوچھتی ہیں، جیسے کوئی پردیسی اپنے عزیزوں کے آنے جانے والوں سے خبریں پوچھا کرتا ہے کہ فلاں فلاں کا کیا حال ہے۔ اگر آنے والی روح کہتی ہے کہ وہ فوت ہو گیا اور ان کے پاس آیا نہیں تو ارواح کہتی ہیں کہ اسے اس کی ماں یا ہادیہ کے پاس پہنچا دیا گیا۔ سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو جیسے غائب کا استقبال کیا جاتا ہے اسی طرح اس کے والد استقبال کرتے ہیں۔ عبید بن عمیر سے روایت کیا گیا ہے کہ اگر میں اپنے گھر والوں کی ارواح کی ملاقات سے مایوس ہوتا تو انتہائی غم کے باعث مر جاتا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبض کیے جانے کے بعد مومن کی روح کا اللہ کے پاس والے رحمت کے ملائکہ اس طرح استقبال کرتے ہیں جیسے دنیا میں خوشخبری سنائے جانے والے کا استقبال کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں ذرا اپنے بھائی کو دم لے لینے دو، کیونکہ یہ سخت اضطراب میں تھے۔ پھر اس سے نام لے کر پوچھتے ہیں کہ فلاں مرد یا فلاں عورت کا کیا حال ہے؟ کیا فلاں عورت کی شادی ہو گئی؟ پھر جب اس سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھتے ہیں جو اس سے پہلے انتقال کر چکا ہے تو یہ جواب دیتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو چکا ہے۔ پھر یہ ارواح اِنَّ للہ پڑھ کر کہتی ہیں کہ اسے اس کی ماں حاویہ کی طرف لے جایا گیا ہے۔ ماں بھی انتہائی بدترین ہے اور اس کی آغوش میں جانے والا بھی۔ حاویہ کا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ شاید دوزخ کا کوئی درجہ ہے یا کچھ اور، لیکن عذاب کا ٹکڑا ہے یا کچھ حاویہ۔